الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ خواتین سے متعلق انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ آج کل شادی ہونے کے بعد عام طور پر جب اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وقت نو بیہتا جوڑا وہ بہت پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی اسباب اور وجوہات کیا ہیں۔ تو جہاں اولاد کے نہ ہونے کے اسباب کہیں ایک ہو سکتے ہیں، مثلاً رحم کے اندر آپ کے پانی کی تھیلیاں ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ آپ کی خصیت الرحم میں انڈے میچور نہیں ہو رہے، نہیں مکمل بن رہے، یہ اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب حمل کے نہ ٹھہرنے کا وہ رحم اور انڈا دانی کے درمیان میں موجود ٹیوبز ہیں، جن کو عربی میں قاذف نالیاں کہتے ہیں اور انگلش کے اندر ان کو فلپائن ٹیوبز کہتے ہیں۔ تو یہ ٹیوبز بسا اوقات بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے رحم کے اندر وہ انڈا پہنچ نہیں پاتا اور حمل وقت پر نہیں ٹھہرتا۔ میں ذرا تفصیل سے آپ دوستوں کو یہ سمجھا دیتا ہوں۔ خواتین جو ان کا یہ مسئلہ زیادہ تر ہوتا ہے، انہیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ عام طور پر حمل کے لیے خواتین کے 4 اعضاء وہ نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے ان میں سے ایک رحم ہے، جس کے اندر جو ہے مادہ منویہ پہنچتا ہے، اور اس سے بھی پہلے ایک فرج ہے جس کے ذریعے سے رحم کے اندر مادے کو پہنچایا جاتا ہے، اور تیسری چیز وہ نالیاں ہیں جو رحم کے ساتھ اور دوسری طرف انڈا دانی یا اووری کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ نالیاں 2 ہوتی ہیں، جیسے انڈا دانیاں 2 ہوتی ہیں تو اسی طرح یہ نالیاں بھی 2 ہوتی ہیں۔ ان کو عربی میں قاذف نالیاں کہتے ہیں اور فلپائن ٹیوبز بھی ان کو کہتے ہیں۔ بہر صورت یہ 2 نالیاں یہ بھی انتہائی ضروری ہوتی ہیں، اور ان کا صحت مند ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کسی قسم کی ان کے اندر کوئی ڈیمیج یا خرابی یا کوئی بندش نہ ہو۔ اور یعنی چوتھی چیز وہ انڈا دانی ہوتی ہے یا اووری ہوتی ہے، جہاں عورت کے انڈے بنتے ہیں۔ قدرت نے یہ نظام رکھا ہے کہ جو انڈا دانی ہیں خواتین کی، ان سے 2 نالیاں جب ابتدا میں تو بالکل چھوٹی چھوٹی بال کی طرح باریک سی ہوتی ہیں، لیکن جو رحم کی طرف وہ پہنچتی جاتی ہیں ان کا وہ سوراخ کھلا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے رحم کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں کہ جب انسان یعنی مرد وہ عورت کے ساتھ مجامعت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جیسے مرد کے سپرم ان کو تلاش ہوتی ہے انڈے کی، اور وہ انہی قاذف نالی کے ذریعے سے ان کی طرف انڈوں کی طرف دوڑتے ہیں، تو ادھر عورت کے انڈے جب میچور ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں سے نکل کر ان قاذف نالیوں کے ذریعے سے رحم میں پہنچتے ہیں۔ تو کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اسی ٹیوبز کے اندر ہی دونوں کا ملاپ ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ رحم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ جا کر وہ انڈا دانی کے اندر جا کے سپرم کا انڈے کے اندر ملاپ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہ انڈا وہاں سے نکلتا ہے رحم میں پہنچتا ہے تو رحم میں ہی اس کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹیوبز بند ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو سپرم انڈے تک پہنچ پاتا ہے، اور نہ ہی انڈے وہاں سے نکل کر وہ رحم میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ جوڑا جو ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور ان کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اب یہ تو اس کی ایک تفصیل تھی۔ اب اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ٹیوبز بند ہو جاتی ہیں؟ تو ان میں سے ایک سبب جو سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہوتا ہے وہ انفیکشن ہوتا ہے، کہ کئی مرتبہ ایسا انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور جب سویلنگ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے وہ دونوں حصے آپس میں مل جائیں گے، ٹیوبز آپس میں مل جائیں گی، اور ان کے ملنے کی وجہ سے وہاں راستہ بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی سوراخ بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انڈے دانی کے ساتھ والا حصہ تو بہت ہی باریک ہوتا ہے۔ تو اس لیے سوزش کے بعد اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اس سویلنگ کی وجہ سے وہ ٹیوبز کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ عورت کے رحم کے اندر پانی کی تھیلیاں بن گئیں یا رسولیاں بن گئیں، اسی طرح اس ٹیوب کے اندر بھی کئی مرتبہ پانی کی تھیلی خاص طور پر انڈا دانی کے قریب جا کر پانی کی تھیلی بن جاتی ہے،
یا کوئی رسولی بن جاتی ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہوتے ہیں عام طور پر رسولیاں بننے کے؟ اور یہ زیادہ تر وجوہات یہی ہیں ان کے بند ہونے کی۔ اور اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ آج کل جو ہماری خواتین خاص طور پر چاول کا استعمال بہت کثرت سے کرتی ہیں، اور اسی طرح برائلر کا استعمال بہت کثرت سے کرتی ہیں، ڈرائی فروٹ کا استعمال بہت زیادہ کثرت سے کرتی ہیں، اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی۔ ایام حیض کے اندر جب ان عورت کو ماہواری آتی ہے، ان دنوں میں عورت کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر پانی سے بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ٹھنڈی حالت سے، ٹھنڈے مشروبات سے بچانا چاہیے، کوئی ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، تاکہ عورت میں حرارت پیدا ہو اور فطرتی طریقے سے اس کا رحم، اس کی وہ ٹیوبز اور اسی طرح اس کے انڈا دانی یہ سب صاف ہو جائیں۔ قدرت ہر مہینے ان کی صفائی کرتی ہے، یہ اس خون کے ذریعے سے، یہ قدرتی عمل ہے۔ جب ان میں صفائی مکمل طریقے سے نہیں ہو پاتی تو وہی لوتھڑے بسا اوقات وہاں رک کر وہ کیا ہے، کسی رسولی کی شکل اختیار کر لیں گے اور اس طریقے سے ٹیوبز کو بھی بند کر دیں گے۔ تو ایک تو ضروری ہے خواتین کے لیے کہ وہ اپنے ایام کے اندر ہر طرح کی بد پرہیزی سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں پیدا نہ ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ اب ہم علاج بھی بتائے دیتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کا یہ مسئلہ ہو کہ اس کی یہ ٹیوبز بند ہو جائیں تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے۔ علاج سے پہلے میں اپنے تمام مرد و خواتین حضرات سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے مزید دوستوں اور جاننے والوں تک ہماری ویڈیو شیئر کر دیا کریں، تاکہ تمام لوگوں کا بھلا اور فائدہ ہو۔ تو آئیے آج ہم اس کا علاج بتاتے ہیں۔ بہت سادہ اور آسان اور سستا سا علاج ہے۔ ڈاکٹروں کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں، کئی ایک برس گزر جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے در حقیقت جو اصل اسباب ہوتے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں ہوتا اور اس کا صحیح اور درست علاج بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے اسباب کی طرف اور تو میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ان چیزوں سے خواتین کو بچنا چاہیے۔ اب اس کا علاج سنیے۔ علاج میں آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں۔ آپ نے ریوند خطائی لے لینی ہے، کشنیز خشک جس کو دھنیا بھی کہتے ہیں، خشک دھنیا آپ نے لے لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ساتھ لے لینا ہے اسگند ناگوری، اسگند ناگوری لے لینی ہے، ریوند خطائی لے لینی ہے، کشنیز خشک لے لینی ہے، اور نشادر ٹھیکری لے لینی ہے چوتھی چیز۔ یہ چاروں چیزیں برابر وزن لے کر ان کا آپ نے باریک صفوف بنا لینا ہے، اور فل سائز کا کیپسول 1000 ملی گرام کا کیپسول آپ نے بھر کر نیم گرم دودھ اور اس میں دیسی گھی کے 1 چمچ ڈال کر صبح دوپہر شام آپ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ 3 ہفتے سے لے کر 3 مہینے تک اس کا علاج آپ کو کرنا ہوگا۔ 3 ہفتے میں بھی کئی لوگوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں 3 ہفتوں میں مسئلہ حل ہو رہا تو پھر مزید 6 ہفتے، پھر اسی طریقے سے 12 ہفتوں تک اس کا علاج مسلسل کریں، تاکہ آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔